اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا، اس کی ماں نے اس کو تکلیف سے پیٹ میں رکھا اور تکلیف ہی سے جنا، اور اس کا پیٹ میں رہنا اور دودھ چھوڑنا 2.5 برس میں ہوتا ہے۔ اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو پوری مدت تک دودھ پلوانا چاہے۔ اور ہم نے انسان کو جسے اس کی ماں تکلیف پر تکلیف سہ کر پیٹ میں اٹھائے رکھتی ہے، پھر اس کو دودھ پلاتی ہے، اور آخر کار 2 برس میں اس کا دودھ چھڑانا ہوتا ہے۔ اس آیت اور سورہ لقمان کی آیت 14 اور سورہ بقرہ کی آیت 233 سے ایک اور قانونی نقطہ بھی نکلتا ہے، جس کی نشاندہی ایک مقدمے میں حضرت علی اور حضرت ابن عباس نے کی، اور حضرت عثمان نے اسی کی بنا پر اپنا فیصلہ بدل دیا۔ قصہ یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں ایک شخص نے قبیلہ جوہینہ کی ایک عورت سے نکاح کیا، اور شادی کے 6 ہی مہینے بعد اس کے ہاں صحیح و سالم بچہ پیدا ہو گیا۔ اس شخص نے حضرت عثمان کے سامنے لا کر یہ معاملہ پیش کر دیا۔ آپ نے اس عورت کو زانیہ قرار دے کر حکم دیا کہ اسے رجم کر دیا جائے۔ حضرت علی نے یہ قصہ سنا تو فوراً حضرت عثمان کے پاس پہنچے اور کہا، یہ آپ نے کیا فیصلہ کر دیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ نکاح کے 6 مہینے بعد اس نے زندہ سلامت بچہ جن دیا، کیا یہ اس کے زانیہ ہونے کا کھلا ثبوت نہیں ہے؟ حضرت علی نے فرمایا نہیں۔ پھر انہوں نے قرآن مجید کی مذکورہ بالا تینوں آیتیں ترتیب کے ساتھ پڑھیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، اس باپ کے لیے جو رضاعت کی پوری مدت پلوانا چاہے۔ سورہ لقمان میں فرمایا اور 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے، اور سورہ احقاف میں فرمایا اس کے حمل اور اس کا دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگے۔ اب اگر 30 مہینوں میں سے رضاعت کے 2 سال نکال دیے جائیں تو حمل کے 6 مہینے رہ جاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حمل کی کم سے کم مدت جس میں زندہ سلامت بچہ پیدا ہو سکتا ہے 6 مہینے ہے۔ لہذا جس عورت نے نکاح کے 6 مہینے بعد بچہ جنا ہو اسے زانیہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ حضرت علی کا یہ استدلال سن کر حضرت عثمان نے فرمایا، اس بات کی طرف میرا ذہن بالکل نہ گیا تھا۔ پھر آپ نے عورت کو واپس بلوایا اور اپنا فیصلہ بدل دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی کے استدلال کی تائید حضرت ابن عباس نے بھی کی، اور اس کے بعد حضرت عثمان نے اپنے فیصلے سے رجوع فرما لیا۔ ابن جریر احکام القرآن للجساس ان تینوں آیات کو ملا کر پڑھنے سے جو قانونی احکام نکلتے ہیں وہ یہ ہیں: 1. جو عورت نکاح کے بعد 6 مہینے سے کم مدت میں صحیح و سالم بچہ جنے، یعنی وہ اسقاط نہ ہو بلکہ وضع حمل ہو، وہ زانیہ قرار پائے گی اور اس کے بچے کا نسب اس کے شوہر سے ثابت نہ ہوگا۔ 2. جو عورت نکاح کے 6 مہینے بعد یا اس سے زیادہ مدت میں زندہ سلامت بچہ جنے، اس پر زنا کا الزام محض اس ولادت کی بنیاد پر نہیں لگایا جا سکتا، نہ اس کے شوہر کو اس پر تہمت لگانے کا حق دیا جا سکتا ہے، اور نہ اس کا شوہر بچے کے نسب سے انکار کر سکتا ہے۔ بچہ لازماً اسی کا مانا جائے گا اور عورت کو سزا نہ دی جائے گی۔ 3. رضاعت کی زیادہ سے زیادہ مدت 2 سال ہے۔ اس عمر کے بعد اگر کسی بچے نے کسی عورت کا دودھ پیا ہو تو وہ اس کی رضائی ماں قرار نہیں پائے گی، اور نہ وہ احکام رضاعت اس پر مترتب ہوں گے جو سورہ نساء آیت 23 میں بیان ہوئے ہیں۔ اس معاملے میں امام ابو حنیفہ نے برسبیل احتیاط 2 سال کے بجائے 2.5 سال کی مدت تجویز کی ہے، تاکہ حرمت رضاعت جیسے نازک مسئلے میں خطا کر جانے کا احتمال باقی نہ رہے۔